طاہا کے جانے کے بعد وقت تو گزرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا، کیونکہ میری دلچسپی کی کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جو میرا ٹائم گزر سکے، کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا۔ ڈائریکٹ بات ہونی اتنی مشکل ہو گئی تھی طاہا سے کہ فون آتا تو امی کے کمرے میں، اور پھر کبھی اگر چاہتی ہوں تو بلا کر بات کروا لیتی، نہیں چاہتی تو خود ہی جھوٹے بہانے، کئی دفعہ اپنے کانوں پہ شک ہوا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے میرے متعلق، اور فون سن کر خود ہی فون بند کر دینا۔ پھر احساس ہوا کہ یہ پیپرز بھی دیر سے اس لیے بن رہے ہیں، ٹائم اس لیے گزرتا جا رہا ہے۔ ابی نے بھی پوچھا کہ کیوں نہیں ابھی تک آپ کے پیپرز کمپلیٹ ہوئے، تو کیا کہتی؟ انہیں خود اندازہ ہو گیا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور بات ایسی ہو کہ جو بچے کے سامنے، بیٹی کے سامنے نہ کرنا چاہتے ہوں، کہ بیٹی میرا دل برا ہوگا۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ فکر نہ کرو کہ میں خود انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح ابی نے بھی میرے پیپرز کی تیاری میں اور ان سب کاموں میں کہ کسی طرح یہ ٹائم جلدی ہو جائے تاکہ جلدی میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں، تو ہم کچھ زندگی کی اکٹھا ٹائم گزاریں، تو ہماری آپس میں بانڈنگ ہو، ہمیں آپس میں اکٹھے وقت گزاریں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں ہم جان سکیں گے، ہم ایک اچھی زندگی کی شروعات کر سکیں گے۔ کہ اگر کچھ رشتے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے دوری ہوتی بھی ہے، تو شاید ہم اکٹھے اکیلے ہوں گے میاں بیوی تو بہترین ٹائم ہم گزار سکیں گے اور ایک زندگی ایک اچھی ڈگر پر چل پڑے گی۔ تو یوں اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کر کے کہ میرا امریکہ جانے کا بندوبست ہو گیا، اور فونوں پر جو زیادہ بات بریف کی گئی طاہا کو، وہ یہی کہ جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے، وہ اس لیے میں اس وقت اس کو نہیں بلا سکتی، وہ تو اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی ہے، وہ تو کسی کی طرف گئی ہوئی ہے، اسے کون سی تمہاری پرواہ ہے۔ یعنی بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی بنائے ہیں ان میں ایسی آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے، دل ایک دوسرے سے متنفر کر کے ایک دوسرے سے دوری کر دی جائے، نہ جانے کیوں لوگ گھر بساتے ہیں بیٹوں کے۔ یعنی میں اس پہ یہ آپ غلط نہ سمجھے، میں یہ نہیں کہوں گی کبھی بھی کہ خالی بیٹوں کے قصور ہوتے ہیں، لڑکوں کے قصور ہوتے ہیں، ماؤں کے قصور ہوتے ہیں، جو ماں باپ مائیں بلکہ تربیت نہیں دیتی، اپنے بچوں کو سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ شادی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اگر یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو گھر بساؤ، ورنہ روزی رکھو۔ کیوں؟ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خالی شادی ایک فنکشن نہیں ہے، ایک رشتہ جوڑنے کا ایک انداز نہیں ہے کہ جتنا خوبصورت ڈرامہ ہی بنا لیں گے اتنی ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک نسل تیار کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری ان دو میاں بیوی پر ڈالی، اگر ان کے آپس کے تعلقات ایسے ہوں گے تو وہ کیا اپنی اولاد کی پرورش کر سکیں گے بہترین طریقے سے؟ کبھی ان ماؤں نے سوچا کہ کیوں نہیں، جیسے ہم ایک بیٹی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹی آپ نے پرائے گھر میں جانا ہے، آپ ہر چیز کی عادت ڈالو، کیونکہ گھروں کے ماحول میں اور رشتوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، پھر آپ میں اتنی ہمت ہوگی کہ آپ ہر چیز کو برداشت کرو گی، جو کہ کرنا چاہیے۔ کہ یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑ دیے جائیں، خراب کر دیے جائیں، نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بیٹوں کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ بیٹوں کو کیوں نہیں تربیت دیتی مائیں کہ بیٹا گھر بسانا عورت سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے، اللہ نے آپ سے پوچھ کرنی ہے۔ اس وقت کیوں نہیں احساس دلاتے کہ بیوی تمہاری ذمہ داری ہے؟
تو یوں ساس کی باتوں کی وجہ سے توحا کے بھی مجھے لیکچر ملنے شروع ہو گئے کہ آپ اممیچور ہیں، آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ پریکٹیکل لائف گزرنی مشکل ہو جائے گی، آپ میں بچپنا ہے، یا آپ سیریس نہیں لیتی، یا آپ یعنی جو بھی باتیں، وہ ساری باتوں کا جو منبع گرتا وہ مجھ پر گرتا، مجھے سمجھایا جاتا ہم لوگوں کی کیا لائف تھی، کتنی رومانٹک تھی، کتنی پریکٹیکل تھی. اس سے اندازہ تمہیں بھی ہو رہا ہوگا کہ کس طرح کی ہو سکتی ہے، جبکہ ایک پازیٹیوٹی ہوئی نہ، اور ہوئی یک طرفہ ساری بات، اور پھر زیادتی بھی دوسرے کے ساتھ، کہ سب کچھ آپ خود اپنی کسٹڈی میں لے کر بھی دوسرے کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنا رہے ہو. کہ امریکہ آ جانے کے بعد کچھ ٹائم ہمارے پاس کوئی بھی نہ تھا، ہم دونوں میاں بیوی تھے، اور ایک لائف بہتر طریقے سے تھوڑی اس طرح گزرنی شروع ہو گئی کہ بھئی جس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی، تو ایک روٹین لائف شروع ہو گئی. کیونکہ ساس سسر نہیں آ سکتے تھے ابھی، ان کے کچھ کام ایسے تھے کہ انہیں مجبوراً ہمیں اکیلے چھوڑنا پڑا. تو میں بھی تھوڑی ہمت میں، تھوڑی صبر میں آ گئی کہ چلے جو بھی ہوا اس کو بھلا دیا، ایک نئی زندگی تھی جو وہ کر کے کہ اب انشاءاللہ ہم اس طرح کریں گے تو اچھے سے زندگی سنوار سکیں گے نا. کیونکہ بیچ میں انٹرفیئر کرنے والا کوئی نہ ہو تو انسان کافی مسائل کو خود سلجھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے اپنے گھر کا فکر ہوتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ساتھی بنے، اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ عادتوں میں ہے تو اسے ہم برداشت کر کے بہترین کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو کچھ خوابوں میں ہوتا ہے وہ سب سچ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن خوابوں کو سچ کر دکھانے کے لیے قربانیاں بھی تو دینی پڑتی ہے، ہمت بھی تو کرنی پڑتی ہے. سب کچھ آپ کو سجا سجایا ٹری میں تو نہیں مل جاتا. تو اس لیے عورت کو ویسے بھی لڑکی کو شروع سے ہی اس طریقے کی تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر میں اور دوسرے گھروں میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو سب میں جگہ بنانے کے لیے بیٹا اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوتا ہے. آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ ان کو کچھ محبت دو گے تو آپ کو محبت ملے گی. لیکن یہ انسان سوچتا نہیں ہے، بعض دفعہ محبتیں دے کر بھی، سب کچھ کر کے بھی، اتنا خالص کر کے بھی کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ اپنا بیسٹ دے دو، کیونکہ آپ کو نیتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. چلیں پتہ چل جائے گا آگے، آپ دیکھیں.